اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچ کہتے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ یہ سورہ سبا کی 29ویں آیت ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ بات سامنے آئی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور یہ کہتے کہ تم بات اگر نہیں مانو گے تو ایک دن قیامت آنے والی ہے اور پھر اس میں تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، اور پھر جو گناہ کر کے یہاں سے جائے گا، جو انکار کر کے جائے گا تو پھر اس کو سزا بھگتنی ہوگی۔ تو عذرائے مذاق ٹھٹا کرتے تھے اور پوچھتے تھے کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر بتاؤ تو صحیح کہ وہ قیامت کب آنے والی ہے جس کا تم ذکر کرتے ہو، جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہیے تمہارے لیے ایک خاص دن مقرر ہے جس کے آنے میں تم ایک گھڑی بھر کی تاخیر کر سکتے ہو اور نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا آنا مقرر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اس کو کب لانا ہے، اور اس میں ایک گھڑی بھی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُّؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، اور کافروں نے کہا ہم اس قرآن پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ اس حالت کو دیکھتے جب یہ ظالم اپنے رب کے سامنے لا کھڑا کیے جائیں گے تو یہ ایک دوسرے پر الزام دینے لگیں گے۔ وہ لوگ جو دینی اعتبار سے کمزور سمجھے جاتے تھے اپنے خود ساختہ پیشواؤں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے۔ سب سے پہلے تو اس میں ان کافروں کی بات نقل کی گئی ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں جیسے زبور، توریت اور انجیل وغیرہ۔ یعنی یہ ان کی ہٹ دھرمی اور ضد تھی، حالانکہ حقائق سامنے آ جانے کے بعد، دلائل آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد پر قائم ہے، اور وہ لوگ ضد پر قائم تھے، اس وجہ سے جو ہے حق کو تسلیم کرنا نہیں چاہ رہے تھے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، اور پھر اس میں یہ بات بتائی جا رہی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اس وقت دیکھتے ہوتے ان لوگوں کو، یعنی محشر میں، موقف محشر میں، جب وہ کافر اور جو منکرین اور جو مجرم ہوں گے وہ کھڑے ہوئے ہوں گے اللہ کے روبرو حاضر، اور جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوگا۔ یرجع بعضهم الی بعض القول، یعنی دنیا میں وہ کفر و شرک کے جو ان کے ساتھی رہے تھے اور اس کی وجہ سے وہ ان سے محبت کیا کرتے تھے، ان سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے، آج وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ آج یعنی دنیا میں جو ان کے دوست بنے پھرتے تھے اور آج وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے، عداوتیں پڑ جائیں گی ایک دوسرے کے درمیان، اور ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائیں گے، گالیاں دیں گے۔ یہ ان کا حال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کاش کہ آپ ان کو دیکھتے ہوں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، سورہ زخرف 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ آج دنیا میں جو دوستیاں جو عام طور پر قائم ہوتی ہے وہ دنیاوی مفادات کے تحت ہوتی ہیں، یہ دوستیاں دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی آخرت میں، سوائے ان دوستیوں کے جو اللہ کے لیے کی گئی تھی، جو اللہ کے لیے اور اللہ کے کلام کے لیے اور اللہ کے گھر کے لیے، یہ تمام دوستیاں جو ہے وہاں پر قائم رہیں گی، ورنہ ساری دوستیاں جو ہے وہاں پر دشمنیوں اور عداوتوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تو اس وقت وہ لوگ جو لوگوں کو جو ہے اپنا پیشوا اور مقتدیٰ مانا تھا، جو کمزور قسم کے لوگ، اس میں تذکرہ آ رہا ہے یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہیں گے وہ کمزور جو ہے یعنی تابعین تھے، تابعدار تھے، اور جو ہے جو فالوورز کہلائے جاتے تھے اور جو اہل حلقہ کہلائے جاتے تھے،
اور جو ہے جو دامن سے وابستہ لوگ کہلائے جاتے تھے، جو پیروکار کہلائے جاتے تھے، وہ لوگ جو بیوقوف قسم کے، جو احمق قسم کے جو لوگ آج دنیا میں یعنی بغیر کسی کے سوچے سمجھے کے لوگوں کے کہنے پر عمل کر لیتے ہیں اور اس کی تحقیق کرنا ان کو گوارا نہیں ہے، اس کے دلائل مانگنا ان کے لیے جو ہے ضروری نہیں سمجھتے، بس جو بھی لوگ کہہ رہے ہیں اس کو مان لو۔ ایک عام روش، ایک عام طریقہ انہوں نے اختیار کر کے رکھا تھا۔ اس وقت ان کو پتہ چلے گا، وہ اپنے پیشواؤں سے، مقتداؤں سے، رہنماؤں سے، پیروں سے، مرشدوں سے اور جو بھی قسم کے جو لوگ تھے جن کی انہوں نے پیروی کی تھی دنیا میں آنکھ بند کر کے، اس وقت ان کے اوپر غصہ ہوں گے، ان سے بحث و تکرار کریں گے، ان کے اوپر الزامات لگائیں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ تم نہ ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم آج مومن ہوتے، اور جو ہے تم نے ہمیں روک کے رکھا تھا، تم نے ہم کو جو ہے پیغمبروں کی اتباع کرنے سے اور داعیان حق کی اتباع کرنے سے، ان کے پیچھے چلنے سے تم نے ہم کو روک رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آج ہم بے ایمان ہیں۔ اگر تم اس طرح سے ہمارے ساتھ حرکت نہ کرتی تو پھر جو ہے ہم بھی جو ہے ایمان والوں کی فہرست میں شامل ہوتی۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ سورہ فرقان پارہ 19 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کاش وہ کہیں گے افسوس کے ساتھ، کاش کہ ہم فلاں کو اور فلاں کو دوست نہ بنائے ہوتے۔ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی۔ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا جبکہ ہمارے پاس نصیحت آ چکی تھی اور جو ہے صحیح بات اور حق بات ہم تک پہنچ چکی تھی، اس کے باوجود انہوں نے ہم کو گمراہ کیا۔ اور شیطان ہے ہی یعنی وقت پر لوگوں کو جو ہے دھوکہ دینے والا، تو یہ اس وقت افسوس کریں گے۔ اس میں جو ہے یہ بات واضح کر دی گئی کہ محشر میں کیسا ہوگا کہ وہ کمزور جو تابعدار تھے دنیا میں لوگوں کے اور جو تابعداری کرتے تھے بنا سوچے سمجھے، اس وقت افسوس کرنے لگیں گے اور یہ کہیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم ایمان نہیں لائے تھے۔ قال الذین استکبروا للذین استضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔ اور وہ بڑائی کرنے والے اپنے زیر اثر متبعین سے کہیں گے، تمہارے پاس ہدایت آ جانے کے بعد کیا ہم نے تمہیں اس سے روک رکھا تھا، بلکہ تم خود گمراہ تھے۔ اب بڑوں کا جواب سنیے، جن کو انہوں نے بڑا اعزاز بخشا تھا دنیا میں، بڑی عزت و اکرام کی تھی، ان کے لیے جو ہے محفلیں منعقد کی گئی تھی اور ان کے لیے کہا جاتا تھا کہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ ہمارے فلاں ہیں، آپ ہمارے فلاں ہیں، ہم آپ کی بات یعنی کی تحقیق کرنا ضروری نہیں سمجھتے ہیں اور آپ جو ہے جو بھی بات کہتے ہیں سچی کہتے ہیں۔ یہ جو ہے رویہ دنیا میں ان لوگوں کے ساتھ تھا جن کا اعزاز کرتے تھے یہ لوگ اور جو ہے جن کا اکرام کرتے تھے۔ یعنی ان کا جو ہے جواب کیا ہوگا اس دن؟ وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں روک رکھا تھا ہدایت کے راستے پر چلنے سے، اور ہمارے پاس یہ طاقت اور قوت نہیں تھی، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو، تم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور تم کو جو راستہ دکھا دیا گیا تھا تم اس پر چلنے لگے اور تم خود اپنے آپ اپنی مرضی سے وہ راستے پر چلے ہیں، لہٰذا تم ہمیں مجرم مت ٹھہراؤ بلکہ خود اپنے آپ کو مجرم ٹھہرا لو۔ یعنی دنیا میں ایسی عزت و آؤ بھگت کی جاتی تھی اور ایسا جو ہے اعزاز ان کو دیا جاتا تھا، آج وہ دو ٹوکا جواب جو ہے ان کو دے رہے ہیں کہ ہم کو مت الزام دو اور جو ہے تم خود اپنے آپ کو الزام دو لو۔ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمرون أن نكفر بالله ونجعل له أندادا۔ اور وہ لوگ جو دینی اعتبار سے کمزور کر دیے گئے تھے اپنے غلط پیشواؤں رہنماؤں سے کہیں گے، نہیں بلکہ تم رات دن ہم کو فریب دیتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کفر کریں اور دوسروں کو اس کا ہم اثر ٹھہرائیں۔ پھر سے دوبارہ جو کمزور قسم کے جو چھوٹے جو لوگ تھے جو ہمیشہ تابعداری ہی کرتے رہے، لوگوں کی پیروی ہی کرتے رہے، اندھی تقلید ہی کرتے رہے، ایسے لوگ پھر سے دوبارہ اپنے بڑوں سے کہیں گے نہیں ایسی بات نہیں، تم آج جو مکر رہے ہو یہ بات غلط ہے، تم نے ہمیں جو ہے بہکایا تھا، گمراہ کیا تھا تم نے ہمیں، اور تم ہمیشہ دن اور رات ہم کو جو ہے یہ وعدے دیتے رہے تھے، ہمارے ساتھ مکر و فریب کا معاملہ تم نے کیا تھا اور جو ہے ہم کو روک دیا تھا تم نے، اور کفر اور شرک پر تم نے ہم کو آمادہ کیا تھا اور ہمیشہ ہم سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے حلقے میں شامل ہو جاؤ، ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہم دیکھ لیں گے، ہم بخشوا دیں گے، ہم تمہارے معاملے کو سنوار دیں گے،
گے، یہ تم نے ہم سے وعدے کیے تھے، یہ جھوٹ تم نے ہم سے کہا تھا، یہ جو ہے ہو رہے ہیں مکالمات۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ موقف محشر میں ہوں گے، قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ یہاں پر کھینچا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور کرم ہے کہ محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہی بتا دے رہے ہیں کہ دیکھو آج تم اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ قیامت میں جانے کے بعد وہاں پر جو ہے تمہارا یہی معاملہ ہوگا۔ تم آج جو بغیر دیکھے کہ اور بغیر تحقیق کیے کہ اندھی تقلید لوگوں کی جو کر رہے ہو، تو آج جو ہے تم کو وقت ہے۔ دیکھیے کہ دنیا میں کیسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہم ایسے حالات اور واقعات ہمارے اوپر سے گزرتے رہتے ہیں، روز بروز ہم دیکھتے ہیں دن بدن کہ ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس پہ ہم تھوڑی سی بھی اگر توجہ کریں تو ہم کو حق اور باطل کا فرق محسوس ہو سکتا ہے۔ اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں اور سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور دانش مندی کا مظاہرہ کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و فہم اور شعور دے کر بھیجا ہے، اس کو جو ہے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اگر اس کو استعمال کریں گے تو ہم کو صحیح بات معلوم ہو جائے گی۔ جبکہ دنیاوی معاملات میں آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے چاق و چوبند رہتے ہیں، ہم کتنا فکر کرتے ہیں اور کتنا جو ہے اس میں غور و فکر کر کے اس میں جو ہے صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ جبکہ دنیاوی معاملات جو بھی ہیں وہ عارضی ہیں یہاں کی، اس میں اگر کسی قسم کا کوئی نقصان ہو بھی جاتا ہے تو اس کی پابجائی ہو سکتی ہے، یا یہ نقصان عارضی نقصان ہوگا، لیکن اخروی نقصان جو ہوگا وہاں کے تعلق سے جو غلط فیصلے کیے جائیں گے اس پر عمل کیا ہوگا تو پھر وہاں پر جانے کے بعد پچھتانے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، وہ irreparable لاس ہوگا، دائمی خسارہ ہوگا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر تم اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ یہاں پر تم جو ہے آنکھیں بند کر کے لوگوں کے پیچھے مت چلو، بلکہ دلیل مانگو اور دیکھو حقائق کیا ہیں، حقائق کے لیے غور و فکر کرو، اپنی عقل کو استعمال کرو۔ اگر عقل کو استعمال کریں گے تو پتہ چل جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ دنیا میں دیکھیے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل شریعت بھیجی ہے، اور جو ہے اس کا جو قانون ہے، اس کا جو منشور ہے وہ قرآن کریم ہے، اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اور پھر وہ شریعت جو ہے ایک باضابطہ یعنی ضابط حیات ہے، وہ قرآن ضابط حیات ہے، اور ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو اس میں سکھلا دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی بنفس نفیس اس شریعت پر جو ہے عمل کر کے ہمیں دکھلایا ہے اور دکھلا دیا ہے کہ ہمیں زندگی کیسی گزارنی ہے، اور پھر ایک جماعت صحابہ کرام کی اپنی راز تربیت میں جو ہے انہوں نے قائم کی ہے، اس کی تشکیل دی ہے، ان کو جو ہے ساری باتیں بتائی گئی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، آئندہ آنے والے لوگوں کی رہنمائی کے لیے۔ تو اس میں جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہمارے لیے نمونہ کون ہے۔ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا، یعنی ہمارے لیے نمونہ اور رول ماڈل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ وہ ہمیں جو ہے جو دکھلائے ہیں شریعت پر عمل کر کے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کی جو جماعت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راست نگرانی میں تیار ہوئی ہے، ان کی تقلید ہم کو کرنا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہا سورہ بقرہ پہلے پارے ہی میں، اگر تم جو ہے ان جیسی جو ہے کوشش کر لو گے، ان جیسے کام کر لو گے جیسے کہ صحابہ کرام نے کیا تھا، ان کی مثل تم کام کرو گے تو یقیناً تم نے ہدایت پالی۔ اللہ تعالیٰ نے کسوٹی بتلا دی ہے کہ سنت طریقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان کے اسوے پر جو ہے عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کو جو ہے اپنے لیے مشعر راہ بنانا، یہ اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی ہے۔ اس کے باوجود لوگ جو ہے اس کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کے پیچھے پڑتے ہیں، جو چور قسم کے، جو گمراہ قسم کے جو لوگ ہیں، جو اپنی زندگی بنانے کی خاطر لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، جو خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، جو اس قسم کے پیشوا اور مقتدا اور پیر و مرشد اور رہبر اور رہنما، یعنی رہبر کے بھیس میں جو ہے رہزن ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو ہے یہ کر لو چل جائے گا، وہ کر لو چل جائے گا، جبکہ شریعت سامنے ہے، ساری باتیں سامنے ہیں، اور جو ہے ہمیں کر کے دکھلا دیا گیا ہے کہ ہمیں کیا عمل کرنے کا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ شارٹ کٹس بتاتے ہیں۔ حالانکہ لوگوں کو روکنا چاہیے، تاکید کرنا چاہیے کہ جو شریعت ہے اس پر عمل کرو، جو قرآن اور سنت تمہارے سامنے ہے اس پر عمل کرو۔ وہ کہنے کے بجائے انہیں شارٹ کٹس بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ کر دیے تو کافی ہو جائے گا، وہ کر دیے تو کافی ہو جائے گا، جبکہ سارے شارٹ کٹس جو ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ روزانہ 5 وقتہ نماز کے لیے ہمیں پابند کر دیا گیا ہے، یہ فرائض میں شامل کر دیا گیا ہے، اس کے باوجود وہ لوگوں کو جو ہے تاکید نہیں کرتے اس بات کی اور ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ایک دن ہفتے میں ایک دن حاضر ہوتے ہیں، جمعے کو آتے ہیں، کوئی عیدین کو آتے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور جو ہے کچھ مخصوص راتوں کو مقرر کر لیا گیا ہے کہ فلاں رات میں عبادت کر لو تو تمہیں 70 سال کی تمہاری اگلی اور پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دیا گیا ہے، انہیں مغالطے میں ڈال دیا
دیا گیا ہے کہہ کر کہ یہ کر لو کافی ہو جائے گا، وہ کر لو کافی ہو جائے گا، ایسا کافی نہیں ہوگا۔ یہ دین اسلام اتنا کمزور مذہب نہیں ہے اور ایسا روایتی مذہب نہیں ہے، بلکہ انتہائی مضبوط بنیادوں پر قائم کردہ مذہب ہے، اور یہ جو ہے انتہائی ٹھوس بنیادوں پر جو ہے اس کو جو ہے بنایا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتی ہے کہ میرا بندہ 24 گھنٹے میری عبادت کرے اور میری غلامی میں رہے۔ عبادت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کو یاد کر کے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے پیش نظر رہیں، یہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو ہے ایک مومن کی زندگی دنیا کی زندگی جو ہے قید خانے کی طرح ہے، اس کو ایک قیدی کی زندگی گزارنا ہے، اور ایک جو کافر ہے اس کے لیے وہ جنت ہے دنیا۔ لیکن ہم اپنی دنیا کو جو ہے جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں جو ہے ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنا ہے۔ قیدی کیسی زندگی گزارتا ہے؟ اس کو آزادی نہیں ہوتی کسی قسم کی، جو کام کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے وہی کرنا پڑتا ہے۔ بالکل مومن کا معاملہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے قیدی بن کر یہاں پر زندگی گزاریں گے دنیا میں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہاری من چاہی زندگی ہم تم کو جو ہے وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ تو یہ معاملات ہو رہے ہیں، اور پھر جب یہ لوگ جو ہے ایک دوسرے پر الزامات دھرتے ہیں اور ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، تو چھوٹے بڑوں کو اور بڑے چھوٹوں کو جو ہے یہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمیں روکا تھا، اور پھر وہ بڑے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں نہیں روکے تھے بلکہ تم خود جو ہے مجرم ہو۔ یہ بات جو ہے ان لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے جو آج ان کی اتباع کر رہے ہیں کہ وہ کل جو ہے اس سے مکر جائیں گے اور اس کا انکار کر دیں گے، جبکہ کوئی کسی کو نہیں بچائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث جو مروی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ نے جو ہے حضور سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اس وقت کیا آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہم کو پہچانیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 وقت ایسے ہوں گے عائشہ جو ہے کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ ایک وقت وہ ہوگا جب میزان میں جو ہے اعمال تولے جائیں گے، اور جو ہے جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے، اور جب جو ہے پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ وہ 3 موقف ایسے ہوں گے جو کسی کو نہیں پہچانے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا، اور کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی محبوب بیوی سے، زوجہ سے کہہ رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں میں پہچان لوں گا اور میں تمہیں بچا لوں گا، جیسا کہ آج لوگ کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا، میرے پاس آ جاؤ، میرے ساتھ آ جاؤ۔ یہ غلط باتیں ہیں، اس میں جو ہے بات واضح کر دی گئی۔ وہ اثر الندامۃ لما رأوا العذاب، اس گفتگو کے ساتھ ہی جب وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے تو دل ہی دل میں پچھتائیں گے۔ وجعلنا الاغلال فی اعناق الذین کفروا هل یجزون الا ما كانوا یعملون، اور ہم کافروں کی گردنوں میں طوق ڈالیں گے جنہوں نے انکار حق کیا تھا، اور جو وہ عمل کرتے تھے اس کا ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔